خدا کی قدرت کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ کل تک جو ایران سے سرنڈر مانگ رہے تھے، آج وہ ٹرمپ خود سرنڈر کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ سب کچھ جو ایران مطالبات کرتا رہا ہے، آج ٹرمپ اس کے ڈیفینڈر ہیں، اس لیے کہ جو مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں اس کے 14 میں سے 8 پوائنٹ تو وہ ہیں جو ایران کے درینہ مطالبات تھے۔ اگر میں ہسٹری کو ریکال کروں تو جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ ہوا تھا بالواسطہ، وہ تھا قطر میں، دوحہ میں۔ اس میں بھی جو ایشوز تھے وہ سارے ایران نے اپنی پوزیشن سٹیٹ کر دی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ نیوکلیر کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، میزائل پروگرام کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جو ہماری فریڈم فائٹرز ہیں جن کو امریکہ اور ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پراکسیز کرتا ہے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور بہت ساری باتیں وہ ساری کی ساری اس مفاہمتی یادداشت کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ معاہدہ تو پھر دوحہ میں ہو جانا چاہیے تھا 1 سال پہلے، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایک سپوائلر جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس نے اس وقت بھی سبوٹیج کیا اس پروسیس کو، اور پھر جنگ شروع ہو گئی جو 12 روز تک جاری رہی۔ وہ جنگ جاری رہتی تو اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ بالکل لکھی گئی تھی، نوشتہ دیوار تھی، لیکن ٹرمپ نے بچایا اس کو جب انہوں نے یک طرفہ طور پر سیز فائر اناؤنس کر دی 12 دن کے بعد۔ اور خود ٹرمپ ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 2 دن جو لڑائی میں نے دیکھی جو ایران نے لڑی، میں اس کے اوپر بہت حیران تھا، اس لیے کہ اسرائیلی قوم کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ جنیوا میں ہوا تھا، اور کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ عمان میں ہوا تھا، مسقط میں، لیکن اس کو بھی نیتن یاہو سبوٹیج کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری جنگ جو ہے وہ اس کے آغاز کا جواز بنا، اور 38 روزہ جنگ ہم نے دیکھی کہ اس میں وہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی یہ تصور کر کے یا یہ اندازہ لگا کے کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، جس کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایرانین سویلائزیشن جو ہے اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو شاید خدا کو بھی پسند نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد امریکن فورسز کے ساتھ کیا ہوا مشرق وسطیٰ میں اور ایران کے قریب پانیوں میں، سمندری پانیوں میں، وہ سب نے دیکھا۔ ایئر کرافٹ کیریئر جس کو کبھی خوف کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، وہ 2 آئے اور زخمی پرندوں کی طرح سے یہاں سے واپس یا تو جا چھپے دور 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، یا پھر یونان میں جا کے ورکشاپوں میں اپنی مرمتیں کراتے رہے۔ یہی حال کچھ ہوا ان کا کہ جب وہ سو کالڈ اندازے کے مطابق یورینیم نکالنے کے لیے آئے تھے ایران میں، تو 5 جہازوں کا بیڑا غرق کرا کے جس طرح وہ واپس پلٹے وہاں سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی قدرت جس کے ساتھ ہو، پھر دشمن جتنا بھی بڑا سے مضبوط ہو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ دھمکی دی گئی کہ ہم فٹ سولجر جو ہے وہ اتاریں گے ایران میں، اور جزیرہ خارج جو ہے اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے وہ مسکراہٹ آج بھی یاد ہے عباس عراقچی کی، جس نے بہت ڈیپ مسکراہٹ کے ساتھ یہ کہا تھا وی آر ویٹنگ فار دیم ٹو کم، لیکن پھر یہ جرأت نہیں کی انہوں نے، اس لیے کہ دیگر محاذوں کے اوپر ہزیمت اٹھانا پڑ رہی تھی امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ یہ میں نے ہسٹری ریکال اس لیے کی کہ تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایران نے یہ جنگ بیٹل فیلڈ میں جیتی ہے، اس کے بارے میں کسی بھی آپ وار ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، کسی وار اینالسٹ سے پوچھ لیجئے، جس ہمت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ ایک سپر پاور اور ایک اس کی تفعیلی ریاست اسرائیل کا جس طرح سامنا کیا گیا، جس طرح انڈیجنس ڈیفنس سسٹم کے اوپر جو خود ایران نے 47 سال کی طویل سینکشن رجیم کے باوجود خود سے اپنے ہاں اس کو پروڈیوس کیا، وہ تھے ان کے ڈرونز اور وہ تھے ان کے میزائل سسٹمز۔ ان میزائل سسٹم نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کی بینڈ بجا کے رکھ دی۔ وہ جہاز جو ریفیولنگ کرنے کے لیے آتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا، ان کے 5 کے جنازے ہم نے ایک خلیجی ریاست کے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اس وقت اس جنگ کا 2 انجام تھے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے اس آبجیکٹو میں کامیاب ہو جاتے جس کو لے کے انہوں نے اتنی بڑی جنگ چھیڑی تھی، وہ تو نہیں ہوا۔ دوسرا آبجیکٹو یہ تھا امریکہ کے لیے خاص طور سے کہ فیس سیونگ بھی حاصل کی جائے
اور اپنے سیونگ گریس بھی حاصل کی جائے. اس کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ تو میرے خیال سے ہسٹورین جو ہے یا جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ ذرا دیر میں اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ امریکہ کو اپنی افواج کو لے کے واپس جانا پڑ رہا ہے. اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو موقف تھے اس کا دفاع کون کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ. مثال کے طور پہ جو میزائل پروگرام اتنا کنٹروورشل تھا جس کے بارے میں نیتن یاہو کی رات کی نیندیں حرام تھی کہ یہ ختم ہونا چاہیے، کمپرومائز ہونا چاہیے، لمٹ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر خطے کے دیگر ممالک کے پاس میزائلز ہیں تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہونے چاہیے. دوسرا سب سے سینسٹیو ایشو جو ہے وہ تھا نیوکلیر پاور کا. نیوکلیر کے حوالے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا، خود ٹرمپ نے بھی کہا، نیتن یاہو نے بھی کہا کہ یہ ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے کسی صورت برداشت نہیں ہے. اسی کو لے کے انہوں نے ایران کے پہاڑوں کے اوپر اتنی خوفناک بومبنگ کی تھی جس کی کوئی مثال آپ کو جنگوں کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. کیا وہ اپنا ہدف حاصل کر پائے؟ جواب ہے نہیں. ابھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یورینیم جو افسودہ تھی 400 kg کے قریب وہ دب گئی ہے وہاں ہماری بومبنگ کے نتیجے میں. یہ ان کا اندازہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ کچھ اندازے اور کچھ ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں ایسی کہ ایران نے ان پہاڑیوں پر حملوں سے پہلے وہ وہاں سے شفٹ کر دی تھی. معاملہ جو بھی ہو، کسی قسم کا ہدف جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. پاکستان کا رول اس پورے منظرنامے میں بہت اہم اور اس کی تعریف جو ہے وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. ٹرمپ سے شروع ہو جائے اور نیچے جتنی بھی ویسٹرن پاپولیشن، جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کی لیڈرشپ ہو، چاہے رشیا ہو چاہے چائنا ہو، ان سب نے پاکستان کے رول کی بھی تعریف کی ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے اس دو متحارب گروپ یعنی جو متحارب ممالک کی نفرت جو تھی جو 47 سال پر محیط تھی اس کو ختم کر کے ان کو ایک ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھایا، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو مفاہمی دستاویز ہے جس کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں. تقریب تو ہونی تھی وہاں سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، پہلے وہ جنیوا میں تھی، پھر وہ دوسرا ایک آئلینڈ ہے وہاں پر جو ٹورنگ ریزورٹ ہے وہاں پر ہونی تھی، لیکن چونکہ ورچوئل دستخط ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں اس دستخط کرنے میں جلدی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے، کیونکہ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ نیتن یاہو کی خباثت جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس معاہدے کے اوپر دستخط ہونے کو سبوٹیج کر سکے. لہٰذا انہوں نے اپنے دورہ فرانس میں جہاں وہ G7 کی سمٹ میں شرکت کے لیے گئے تھے اور بیٹھے کہاں تھے؟ فرانس کے صدر کے بینکوٹ میں. جب انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں پوری دنیا نے وہ دیکھا. اس کے بعد پھر ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی دستخط کر دیا اس کے اوپر، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے. لہٰذا پھر یہ سمجھا گیا کہ چونکہ دستخط ہو گئے ہیں تو لہٰذا اب جو سوئٹزرلینڈ کی تقریب ہے اس کے انعقاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے بھی تو وہ وفود وہاں پر آپس میں مل لیں گے، جس کے لیے پاکستان کا وفد پہلے ہی فارن سیکرٹری کی قیادت میں جا چکا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت بہت تیزی سے چیزیں ہوں گی. جیسا میں نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت تو ایران کے لیے یہ صورتحال ون ون ہے ہر لحاظ سے. جنگ اب نہیں ہوگی، جنگ بندی اب مستقل ہوگی. اسرائیل کوشش کرتا رہے گا سبوٹیج کرنے کی، لیکن جس طرح کی شٹ اپ کال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو دی ہے اس کے بعد خیال یہ ہے کہ شاید وہ اب اپنے آپے سے باہر ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن اگر امریکہ ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگر لبنان پر وہ حملہ کرے گا تو نیتن یاہو بھی اکیلا ہوگا اور اسرائیل بھی اکیلا ہوگا، امریکہ ساتھ نہیں ہوگا. اگر ایسا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتا ہے لبنان پر حملے کی، تو اس دفعہ جو جواب اسے ملے گا وہ بھی نیتن یاہو اور اسرائیل کی عوام جو ہے وہ یاد رکھیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اچھی سمت میں بڑھا جا رہا ہے. معاہدے کی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر سگنیچر ہو گئے ہیں، ایک نئے اور بڑے معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور 2-3 چیزیں جس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اس میں ایک یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کھل گئی ہے، ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت مل گئی ہے. ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا عہد دونوں نے کر لیا ہے. امریکہ اپنی فوجوں میں اضافہ نہیں کرے گا. بہت سارے ایسے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جس نے جنگ کے خدشات جو ہیں
ان کو ایک طرح سے یعنی ختم کر دیا ہے۔ جنگ نہیں ہوگی، اب آگے بڑھا جائے گا ایک پیسفل طریقے سے۔ دو نیشنز کیسے آپس میں بیہیو کرنے جا رہی ہیں، اس کا سارا دار و مدار ایران کی لیڈرشپ اور امریکہ کے رویے پر ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جہاں اب اس وقت پہنچا گیا ہے، ایران نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر اس نے اپنا اثر و رسوخ جاری رکھنا ہے تو ایران کے ساتھ اس کو پرفیکٹ ریلیشن، گڈ ایکسلنٹ ریلیشن شپ رکھنی پڑے گی، ورنہ اس کی متھ کو، اس کی پاور کو چیلنج کرنے کے لیے ایران ہمیشہ وہاں کھڑا رہے گا۔